ایڈوانس اسلامک گرومنگ کے پلیٹ فارم سے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اصل میں کافی لوگوں نے مجھ سے پہلے بھی، جب دبئی میں بہت بارشیں ہوئی تھیں تو بہت زیادہ کمنٹس آئے تھے اور کہا تھا کہ ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے کہ آیا یہ اللہ کا عذاب ہے، ناراضگی ہے یا کیا ہے، یا یہ کسی کی کس وجہ سے اتنی سیلاب اور اتنی بارشیں کیوں ہو رہی ہیں۔ تو ابھی پچھلے دنوں، جیسا کہ آپ سب کو، ہم سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں جو بہت یعنی کہ ماڈریٹ موسم ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود کراچی میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور درجہ حرارت 50، 51، 52 تک جا رہا ہے۔ اتنا تو کبھی سعودی عرب میں، عرب امارات میں بھی نہیں رہا، لیکن وہاں پہ تو کچھ زیادہ ہی ایکسٹریم پہ ہے، جیسا کہ آپ لوگ بھی نیوز میں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے کہ کافی سارے حاجی جو ہے وہاں پہ گرمی کی شدت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی، لیکن آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ یہ گرمی آیا اللہ کا عذاب ہے، اس کی ناراضگی ہے، یا ویسے ہی یہ گرمی ہے، کیا وجہ ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے بارے میں اس کی ریزنز کیا ہیں، اور کن وجوہات کی وجہ سے موسم میں اتنی شدت پیدا ہو گئی ہے اور موسم جو ہے وہ ہمارے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو الیکٹرسٹی کا سسٹم ہے وہ کیوں اتنا جو ہے وہ ڈیمیج جا رہا ہے، اتنے ہمارے بلز کیوں آ رہے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ بیسکلی اصل میں ہوتا یہ ہے، آپ اس چیز کو سمجھیے گا، آپ لوگ ضرور میری بات سے اتفاق کریں گے، اگری کریں گے کہ ہمارے جیسے بھی اعمال ہوں گے، یعنی کہ ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں یا ہم جو عبادات کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، جو اچھائیاں کرتے ہیں، جو خیر کے کام کرتے ہیں، جو فلاح کے کام کرتے ہیں، جو بھلائی کے کام کرتے ہیں، تو اسی کے مطابق وہ تمام چیزیں آسمانوں میں چڑھتی ہیں اور پھر آسمان سے ویسے ہی جو ہے وہ فیصلے اترتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک آپ کو یقیناً بات سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ گیو اینڈ ٹیک، کہ آپ کسی کو کچھ دیں گے تو پھر بدلے میں آپ کو بھی ریٹرن میں ملے گا، اگر آپ کسی کو نہیں دیں گے تو ظاہر ہے آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری، محبت اور اس کے ساتھ وفا کریں گے، آپ اس کی عبادات کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ نرمی، محبت، شفقت کے فیصلے فرمائیں گے، آسانی کے فیصلے فرمائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے۔ ہمارے ہاں آن لائن قرآن پڑھانے کا بھی انتظام ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھوانا چاہتا ہے تو وہ ہم سے کمنٹس کر کے یا ای میل کر کے ہم سے پوچھ سکتا ہے، کانٹیکٹ کر سکتا ہے، ہم اس کو خود ہی ریچ آؤٹ کر لیں گے۔ تو آج کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کی ویڈیو کا اصل ٹاپک یہ ہے کہ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ گرمی اس قدر کیوں پڑ رہی ہے۔ کراچی میں تو کبھی بھی ایسی سخت گرمی نہیں پڑی ہے جس کی وجہ سے ہلاکتیں اور امواتوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، الیکٹرسٹی کا نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جیسے تم اعمال کرو گے، جیسے تم کام کرو گے، اعمال سے مراد کام ہے، جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، بھلائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں اعمال کہلاتی ہیں۔ جب یہ چیزیں ہماری اچھی ہوں گی تو یقیناً آسمانوں میں جب یہ چیزیں جاتی ہیں تو اسی کے اکارڈنگلی فیصلے اترتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے ہم جس ایرا میں سانس لے رہے ہیں، وہاں پہ ہم اور آپ اپنے سراؤنڈنگ میں خود دیکھ سکتے ہیں، خود اپنا انالیٹک کر سکتے ہیں، خود اپنی ججمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو خود جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آیا ہم جو کام کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، آیا ہم وہ عبادات کر رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، آیا ہم وہ اتنی فرما برداری اور اتنی ہی اللہ کے اصول اور اس کے قوانین پر عمل کر رہے ہیں جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا۔
ہر بات کا جواب جب آپ پوری آنیسٹی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو انالائز کریں گے تو آپ کا ہر جواب جو ہے وہ نو 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 میں آئے گا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ہر آپ کی جو گیونگ ہے، گیونگ کی جو آپ کی جو پراپرٹی ہے وہی جب اچھی نہیں ہوگی تو آپ کو آؤٹ پٹ کیسے اچھا ملے گا؟ اب اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہماری چیزیں جا رہی ہیں آسمانوں میں، وہ کیسی جا رہی ہیں؟ بالکل خراب، بدترین. جیسے کہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اگر کوئی خام مال دے دے، بالکل کرپٹ اور خراب اور سڑا ہوا مال دے دے، یا جیسے کہ ہمارے ہاں کے مینگو کی بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہمارے پاکستان کا مینگو جاتا ہے، تو پھر اگر وہ سارے ایکسپورٹر جو ہیں، جو امپورٹر ایکسپورٹر ہیں، اگر وہ تمام جو مینگو ہے وہ تمام خراب اور خام دے دیں یا دغیلے دے دیں، تو ورس کنڈیشن میں دے دیں، تو کیا آپ ان کو نیا آرڈر ملے گا؟ نو. آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شخص، آپ اگر جائیں گے کسی بیرو پہ، اگر آپ اس سے کیا بائی کریں گے؟ آپ اس سے بورو کریں گے؟ نہیں کریں گے نا، کہ نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے یہ سڑے ہوئے دگیلے آم خراب سراب، مجھے تو اچھے والے چاہیے، میں تمہیں پیسے دے کے لے رہا ہوں. تو اسی طریقے سے جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے کام اچھے ہوں گے، ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گی، ہماری محبت ہوگی، فرما برداری ہوگی، اور ہماری عبادات اچھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عافیت کے، سہولت کے، آسانی کے، رحمتوں کے، برکتوں کے فیصلے آسمان سے نازل کریں گے. ہمارے موسم ہم کو پریشان نہیں کریں گے، گرمی سردی کا ہمیں احساس نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت زیادہ گرمی بھی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ ظہر کی نماز پڑھنے نہیں آ پاتے تھے. اور وہ چونکہ گرمی جو ہے وہ کنٹری ہے، تو وہاں پہ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت، آج سے 14 15 17 1800 سال پہلے کیا حال ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ تو پہاڑوں کی سرزمین ہے. ہمارے ہاں تو پہاڑ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم لوگ کتنے پریشان ہیں اور کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، کتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ڈائریا ہے، وامٹنگ ہے، فیور ہے، باڈی پین ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ بیسکلی یہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا عذاب ہے. تو پلیز پلیز اس کے لیے اللہ سے پناہ مانگے، استغفار کی کثرت کرے اور اپنے آپ کی ریکٹیفیکیشن کرے، اپنے آپ کو سوچیں. ہر کوئی شخص اگر انڈیویجولی اپنے آپ کی اصلاح کرے گا، اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا، اپنے آپ کو جج کرے، اپنے آپ کو انالائز کرے، اپنا انالٹک خود کرے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، میں کس طریقے سے جا رہا ہوں، میں کس ڈگر پہ جا رہا ہوں، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کسی نے مجھ سے کچھ مدد مانگی، کسی نے مجھ سے کوئی پانی مانگا، کھانا مانگا، میرے سراؤنڈنگ میں اگر جو لوگ رہ رہے ہیں تو میں نے ان کا کتنے حقوق ادا کرا ہوں، والدین کے ہیں، چاہے بیوی بچوں کے ہیں، چاہے بہن بھائیوں کے ہیں. ہم لوگ ہر کوئی اپنے اپنے میں ہے. اگر کوئی مرد شادی شدہ ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں کو، عورت شادی شدہ ہے وہ اپنے شوہر بچوں کو، ماں باپ ہیں تو وہ اپنے آپ کو، بہن بھائی، خالہ ماموں چچا تایا، ہر رشتہ اب تو ختم ہو چکا ہے. آپ کے خاندان میں آپ کی چچی ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ کی پھپھو ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بھابھی ہے، کوئی تو ایسی شخص ہوں گے جو غریب ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے، جن کو آپ کی ضرورت ہوگی. اللہ نے آپ کو کسی قابل کیا ہے، کوئی مال کے ساتھ، کوئی اخلاق کے ساتھ، کوئی خدمت کے ساتھ، تو آپ ضرور ان کی مدد کیجیے. اب کچھ تو نیکیاں کریے جس کی وجہ سے آسمانوں سے اچھے فیصلے آئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موسموں میں یہ شدت ہوتی تھی کہ لوگ گرمی کی وجہ سے ظہر کی نماز میں حاضری کم ہوتی تھی، یا سردیوں کے اندر سردی کی شدت کی وجہ سے فجر کی نماز میں حاضری کم ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا میں موجود تھے، تو وہ تو پیغمبر تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ سردی کی شدت کی وجہ سے تیرے بندے تیرے گھر میں حاضر ہونے سے محروم ہو رہے ہیں، تو اس شدت کو کم کر دے. تو اللہ تعالیٰ سردی کی شدت کو کم کرتے تھے. اسی طرح گرمی جب ہوتی تھی اور سخت گرمی کی وجہ سے لوگ ظہر کی نماز میں حاضری کم ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ گرمی کی شدت کو کم کر دے تاکہ تیرے بندے تیرے گھر پر حاضر ہو سکیں اور تیری عبادت کر سکیں. تو آئیے ہم اور آپ بھی مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں. سب سے پہلے تو اپنی اصلاح
ادا کریں، اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے اوپر جو آپ کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی بیمار ہو، کسی کو آپ کی ضرورت ہو، کسی کو دوا کی ضرورت ہو، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو، کسی کو کھانے کی ضرورت ہو، تو پلیز برائے مہربانی یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں، ان کو ضرور کیجیے، جس کی وجہ سے ہماری یہ موسموں کی شدت ختم ہوگی، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے کام اچھے ہوں گے۔ جب کام اچھے اوپر آسمانوں میں چڑھیں گے تو یقیناً آسمانوں سے عافیت، سہولت، آسانی، رحمت و برکتوں کے فیصلے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دوسرے استغفار کا اہتمام کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اپنے لیے بھی اور اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں کے لیے بھی ان کی طرف سے بھی معافیاں مانگیے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا مانگیے، عافیت کی دعا مانگیے کہ اللہ یہ گرمی کی شدت ہے اس کو ختم کر دے، ہم اگر تو ہم سے ناراض ہے تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم تیری فرما برداری کریں گے، تیرے علاوہ ہمارا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہم تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نمازوں کے بعد ہی دعا مانگیں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے اپنا تعلق بنائیے، اپنا کنیکشن، اپنی بانڈنگ اتنی اسٹرانگ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت آپ کا کنیکشن ہو۔ جیسے آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ ہر وقت فون پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ لگے رہتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اتنی بانڈنگ اسٹرانگ کر لیجئے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کی بات پر کا عمل ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور آسمانوں سے عافیت کے فیصلے ہوں گے، اور ہم سب اس موسموں کی شدتوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور جب ہم محفوظ ہو جائیں گے تو ہماری زندگیوں میں سکون ہوگا۔ جب سکون آ جائے تو پھر شکر ضرور ادا کیجیے گا، اپنے اور اپنے اطراف کے لوگوں کا ضرور خیال کیجیے، اچھے اعمال کیجیے، اچھے کام کیجیے، اور اپنے لیے اور سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔